اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے 3 ذرائع مقرر فرمائے ہیں، جن کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہے. سب سے پہلا ذریعہ تو قرآن مجید ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، ہر ہدایت کا جامع ہے، ہر قسم کی رہنمائی اس سے ملتی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، آپ کا طرز عمل ہے. اور تیسرا آپ کے وہ ارشادات ہیں جن میں نیکی کی سب راہوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور صراط مستقیم کی طرف یہ باتیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اس کی بے شمار مثالیں مختلف پہلوؤں سے احادیث میں ملتی ہیں. اگر گہری نظر سے ان کو دیکھا جائے اور ان پر غور کیا جائے تو نیکی اور تقویٰ کی نئی سے نئی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. آج کے درس میں 2 احادیث پیش کی جائیں گی. پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ہے اور بخاری شریف میں ملتی ہے. اس میں ذکر آتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتقد ثابت ابن قیس، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ محسوس کیا کہ مجلس میں ثابت بن قیس ایک صحابی ہیں، وہ موجود نہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں. یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریق تھا کہ ہمیشہ اپنے پیارے صحابہ پر ایک نظر رکھتے، آتے جاتے ان کو دیکھتے، ان کا حال احوال پوچھتے، اور اگر کوئی صحابی نظر نہ آتا اور 2-3 دن گزر جاتے تو پوچھتے تھے کہ اس فلاں صحابی کدھر ہے، اس کا کیا حال ہے. اگر بتایا جاتا کہ طبیعت ناساز ہے، بیمار ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات ان کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے. تو ایک روز جب ثابت بن قیس کو نہ پایا تو پوچھا کہ وہ کہاں ہیں. اس پر ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس کا پتہ لے کر آتا ہوں. صحابی کو بھی کسی کو معلوم نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جا کر پتہ لے کر آتا ہوں. چنانچہ وہ حضرت ثابت کے پاس آئے اور اسے اس حالت میں دیکھا کہ حضرت ثابت بن قیس سر جھکائے ہوئے بہت غمگین صورت بنائے بیٹھے ہیں. انہوں نے حضرت ثابت سے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیسی ہے اور کیوں آپ نے ایسی صورت بنائی ہوئی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ میری بہت بری حالت ہے، اور اس کا اظہار اس طرح کیا کہ بات یہ ہے کہ میری آواز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد آتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہے کہ تم اپنی آوازیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو. تو حضرت ثابت بن قیس کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ میری آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ ہے، اور یہ گویا میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں اس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی کہ رسول پاک کی آواز سے بلند نہ ہو. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میں دوزخی ہو گیا ہوں، اور اس غم میں اکیلا گھر میں بیٹھا ہوں، سامنے جانے کی مجھے جرأت نہیں ہوتی. اس آدمی نے جو حال پتہ کرنے کے لیے گیا تھا آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالات بتائے کہ ثابت یہ کہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ہی وہی شخص دوبارہ اس کو ہدایت ہوئی کہ تم ثابت کے پاس جاؤ اور اس کو یہ عظیم بشارت دے دو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ثابت، تو ہرگز دوزخی نہیں ہے بلکہ جنتی ہے. تو یہ نوید اس کو سنائی گئی،
یہ بشارت اس کو دی گئی۔ لیکن صحابہ کا مقام خوف دیکھیے کہ اپنے دل میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بات میرے اختیار میں بھی نہیں، میری آواز بلند ہو جاتی ہے تو یہ تو گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اپنی آواز کو ہمیشہ نرم رکھنا چاہیے، آہستہ بولنا چاہیے، بلا ضرورت اونچے بولنے کی ضرورت نہیں۔ بعض موقع ہوتے ہیں جب کلمہ حق کہنا پڑتا ہے، نعرے لگانے پڑتے ہیں، تو اس موقع پر آواز بلند کی جاتی ہے۔ اذان کا موقع آئے، تبلیغ کا موقع ہو، آواز بلند ہونی چاہیے تاکہ انسان پوری قوت اور جرأت کے ساتھ کلمہ حق کہہ سکے۔ لیکن آپس میں باتیں کرتے ہوئے آواز اونچی کرنا، دوسروں کے لیے خلل پیدا کرنا، اور یوں ہی اونچی آواز میں ایک تکبر بھی پایا جاتا ہے، تو اس کا اظہار کرنا بھی پسندیدہ نہیں۔ تو یہ ایک دیکھیں صحابہ کا طرز عمل کس قدر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بلا ضرورت اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے سامنے یوں ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 ایسے خوش قسمت لوگ ہیں، ان کی قسمیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ تو 7 آدمیوں کا، 7 قسم کے آدمیوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کو سایہ رحمت میں جگہ ملے گی۔ فرمایا اول امام عادل ہے، کوئی ایسا شخص جو صاحب اختیار ہے، اقتدار کا مالک ہے، اس کا عدل کرنا، اگر بادشاہ ہے تو رعایا، اگر جماعت ہے تو افراد، ان سب کے ساتھ عدل کا سلوک کرنے والا جو بھی امام اور رہنما اور سربراہ ہوگا، وہ اس دن جب کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوگا۔ دوسرے آپ نے فرمایا، اور یہ باتیں بڑی توجہ سے سننی چاہیے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں یوں لگے گا کہ ہم پر بھی اپلائی کرتی ہیں، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی اس میں درس نصیحت ہے۔ دوسرے فرمایا کہ وہ نوجوان جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی بسر کی، یہ دیکھیں کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنا بڑا امتحان ہے، اور کتنا وسیع راستہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ جوانی کی حالت میں جب جوانی کے خیالات اور جوانی کی طرف، جوانی کے لحاظ سے مختلف اعمال کی طرف دعوت دینے والی باتیں بڑی عام ہوتی ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس سلسلے میں وقف کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، وہ جوان بھی وہ خوش نصیب ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے آئے گا۔ پھر فرمایا کہ تیسرے وہ آدمی کہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے قلبہ معلق بالمسجد، کہ مومن تو وہ ہے جس کا دل گویا مسجد کے اندر لٹکا ہوا ہے، نماز کے لیے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جانے کو گویا جی نہیں کرتا، دل اس کا مسجد میں لٹکا ہوا، ساری توجہ وہاں پر، لیکن دنیا کے کاروبار کے لیے باہر صورت جانا بھی پڑتا ہے، لیکن تمنا ہوتی ہے کہ کب اگلی نماز کا وقت آئے اور پھر میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہوں۔ تو فرمایا کہ تیسرے وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور چوتھے وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ 2 آدمی جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی فائدہ، اکثر ہوتا ہے دنیاوی فائدہ دیکھتے ہیں تو اس سے تعلق بنا لیتے ہیں، اس کی مدح بھی کرتے ہیں، اس کی سچی یا جھوٹی تعریف بھی کرتے ہیں، اور تعلقات بناتے ہیں کہ ان تعلقات کے نتیجے میں مجھے بہت سارے دنیاوی فوائد مل جائیں گے۔ لیکن فرمایا کہ وہ 2 آدمی جو اللہ تعالیٰ کی خاطر، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت کی خاطر وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اسی محبت کی خاطر وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ یہ معیار ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا، یہ ان کا مقصود ہوتا ہے، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کتنے مخلص ہیں وہ دوست جو اس محبت، اس رنگ میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ 5ویں فرمایا کہ وہ پاک باز مرد جس کو کسی خوبصورت
اور با اقتدار عورت نے بدی کے لیے بلایا، لیکن اس شخص نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بھی دیکھیں عفت اور پاک دامنی کا کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ ایک شخص کو کوئی عورت کسی برائی کے لیے بلائے، عورت خوبصورت بھی ہو، با اقتدار بھی ہو، یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی بلند مرتبہ رکھتی ہو اور جسمانی لحاظ سے بھی، لیکن وہ اللہ کا بندہ کسی حد کو پار نہیں کرتا، اور جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں ان کی پوری اطاعت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہرگز یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو خوف خدا کا دل میں ہونا یہ انسان کو حقدار بناتا ہے اس سایہ رحمت کا، اس دن جب قیامت کو اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور چھٹے وہ سخی جس نے اس طرح پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس عاجزی اور خاکساری اور اس انداز میں خرچ کرنا کہ گویا کسی کو پتہ نہ لگ جائے، اس کا اظہار نہیں، کوئی تفاخر نہیں، کوئی چرچا نہیں کیا جاتا کہ میں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، لیکن محض اللہ کی رضا کی خاطر وہ مال قربان کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، اور اتنی خاکساری اور خاموشی کے ساتھ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ساتویں نمبر پر وہ شخص، وہ مخلص عبادت کرنے والا ہے جس نے خلوت میں، تنہائی میں، علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اور اس کی محبت اور خشیت سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسے آنسو جو بے اختیار نکلتے ہیں، بناوٹ کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، لیکن محض اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے اس کیفیت میں اخلاص کے ساتھ جب آنسو جاری ہو جائیں تو وہ انسان بھی بڑا خوش قسمت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 قسم کے افراد کا ذکر کیا جن کو سایہ رحمت نصیب ہوگا قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اس میں سے کسی قسم میں آتے ہیں۔ تو یہ نیکی کی راہیں ہیں، نیکی کے مواقع ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔